अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेसरवाम के साथ मैं हूं अफजल अलवी। नाज़रीन, वफाकी और सूबाई बजट आ चुके हैं जिनको मतवाज़न बजट कहा जा रहा है। बजट पर हमने पहले भी प्रोग्राम किए हैं, लेकिन हर बार तशनीगी रह जाती है क्योंकि बजट एक ऐसा सब्जेक्ट है और उसमें लगाए गए टैक्स कवानीन जिनको समझना और समझाना बहुत मुश्किल काम है। आज भी इस बजट पर हम गुफ्तगू करेंगे कौन कौन से नए टैक्स लगाए गए हैं जो हुकूमत कह रही है टैक्स नहीं लगाए गए, कौन कौन से टैक्स ऐसे हैं जिनकी वजह से महंगाई आएगी और कौन कौन सा रिलीफ दिया गया है। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, इस हवाले से माहिरीन क्या कहते हैं उनकी राय जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बजट ब्रीफिंग के हवाले से 2021 एंड 22 के हवाले से आज बात करेंगे। जो बजट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया है उसके अंदर 4 पार्ट्स हैं उसके, जो डिवाइड 4 हिस्सों में उसको तकसीम किया गया है। जैसे कुछ चीज़ें हैं जिनको इंट्रोड्यूस करवाया गया है, कुछ ड्यूटीज़ हैं जिनको इंक्रीज़ कर दिया गया है, कुछ टैक्सेस हैं जिसमें रिडक्शन कमी लाई गई है, और कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जो अबॉलिश ख़त्म कर दिए गए हैं। इस वाले से आज बात करेंगे कि FBR ने जो टारगेट जो मिला है उसको वो तकरीबन 5829 बिलियन का है, जो लास्ट टैक्स ईयर से 24% इन्हांस है। इस बजट में पेंशन भी इन्हांस कर दी गई है, इसमें सैलरी भी 10% इन्हांस कर दी गई है। सेल्फ असेसमेंट स्कीम के हवाले से बात हुई है कि वो उसको भी उसके सिस्टम को अमल में लाया जाएगा। इसके हवाले से बात ये हुई है कि शोकाज जो नोटिस है उसका भी 120 डेज़ में इसको कंप्लीट किया जाएगा। तकरीबन ये 4 मंथ्स बनते हैं और उसके केस को मज़ीद लिंगर और नहीं किया जाएगा। FBR ने जो ये 4 हेड्स के हवाले से जो फिनांस मिनिस्टर साहब ने हमारे ये ब्रीफिंग दी है, इसमें जो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि सिंगल पेज की टैक्स रिटर्न वो लॉन्च करेंगे और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को सिंगल पेज पर लेकर आएंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जो रिफ़ंड का जो सिस्टम है उसको बेहतर करेंगे, जो ऑटोमेटिक जो है ना ऑटो रिफ़ंड को सिस्टम लेकर आएंगे ताकि जो रिफ़ंड जिन लोगों के है वो ऑटोमेटिक उनको मिलना शुरू हो जाए। और इसमें जो हम बात करेंगे कि TIR1 जो है वो रिटेल जो प्राइजेज़ की स्कीम लॉन्च करेंगे, जो POS के ज़रिए वो जितने भी रिटेलर हैं वो उनको इस सिस्टम में नेटवर्क में लेकर आएंगे। और जो टर्नओवर टैक्स था, जैसे कि वो जो लास्ट टैक्स ईयर्स में 10 मिलियन का था वो उन्होंने बढ़ाकर 100 मिलियन का कर दिया है। उसका जो टैक्स रेट था वो 1.5% था। टैक्स रेट टर्नओवर जो टैक्स था वो उन्होंने उसमें कमी लाई है, जो 1.25 कर दिया गया। इसी वाले से एडिशन की बात करेंगे कि बजट में जो एडिशन है वो 2 किस्म की एडिशन, 2 से 5 किस्म की एडिशन की गई है। जैसे कि मोबाइल्स जो हैं, मोबाइल की कॉल पर उन्होंने एडिशन किया है कि उसमें जो ड्यूटी है उसको थोड़ा बढ़ा दिया गया है। जो अगर 3 मिनट से ज़्यादा कोई मोबाइल कॉल्स को यूज़ करता है तो उस वो ड्यूटी इन्हांस कर दी गई है। उस वाले से जो मोबाइल इंटरनेट है उसमें भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, उसको भी इन्हांस कर दिया गया है। रिडक्शन की बात करेंगे कमी की, कि जो तकरीबन कोई 12 से 15 किस्म के जो टैक्सेस और ड्यूटीज़ हैं उनमें कमी लाई जाएगी। जैसा कि जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उसमें ड्यूटी में कमी लाई गई है। और जो लोकल कार हैं उनके जो टैक्सीज़ हैं वो 17% से कम करके 12.5% कर दिए गए हैं। कैपिटल गेन के टैक्सीज़ में कमी लाई गई है। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में ड्यूटीज़ में कमी लाई गई है। इसके अलावा वेयर हाउसेज़ हैं और जो टूर एंड ट्रैवल जितने भी शोबे हैं उसके हवाले से जो इस ताल्लुक़ रखते हैं उसमें कमी लाई गई है।
اور اس میں کیپٹل جو پراپرٹی کیپٹل گین ہے اس میں بھی کمی لائی گئی ہے. اس کے حوالے سے ود ہولڈنگ ٹیکس رجیم جو ہے اس میں بھی کمی لائی گئی ہے. اس کے علاوہ جو کسٹم ڈیوٹی ہے، ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی ہے، اس میں الوائے اسٹیل کے حوالے سے بھی کمی لائی گئی ہے ٹیکسیز میں، ڈیوٹیز میں. اور اس میں سیکٹر موبائل سیکٹر، ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر وغیرہ میں کمی لائی گئی ہے. اور اس میں جو موبائل کالز ہیں اس میں بھی ٹیکسیز میں کمی لائی گئی ہے، جو کہ پہلے 12.5% تھی، وہ کم کر کے 10% کر دیا اور فردر اس کو 8% پہ لے کر آئیں گے. ابولشمنٹ کی حوالے سے بات کریں گے. جو ٹیکسیز میں کچھ ختم کیے گئے ہیں اس میں زیادہ تر 12 to 15 قسم کے ود ہولڈنگ ٹیکسیز ہیں، وہ انہوں نے ختم کر دیے ہیں. جیسا کہ بینکنگ ٹرانزیکشن کے، ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈز کے، آن لائن پیمنٹس کے، اور کیش وڈرال پہ جو لوگ کیش نکلواتے تھے اس پہ جو ٹیکسیز تھے اس میں بھی کمی، ان کو ٹیکسیز کو ختم کر دیا گیا ہے. ایئر ٹریول، جو لوگ انٹرنیشنل ٹریول کر رہے تھے، جیسے کہ ڈومیسٹک ٹریول تھا ان کا انٹر کنٹری، اور انٹرنیشنل جو ٹریول تھا، ان کے ٹیکسیز میں بھی ٹیکسیز کو ختم کر دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ 192 آئٹمز ہیں جن کے ٹیکسیز انہوں نے ختم کر دیے ہیں. اور رائلٹی جو کہ ریزیڈنٹ میں لوگ ریسیو کر رہے ہیں اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے. سی این جی اسٹیشنز کے ٹیکسیز کو ختم کر دیا گیا. یہ تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تو ایف بی آر کے بجٹ کی ساری انہوں نے ٹیکسیز کے، ڈیوٹیز کے حوالے سے بات کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ انہوں نے امپورٹ کے ٹیکسیز بڑھا دیے گئے ہیں. اب را مٹیریل جتنا بھی ہے وہ تو سارا امپورٹ ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر انڈسٹریز کی بہت کمی ہے، نہ یہاں را مٹیریل جو ہے نا وہ ہے، سارا را مٹیریل باہر سے امپورٹ کیا جا رہا ہے. اب جب امپورٹ پہ ڈیوٹیز بڑھا دی جائیں گی تو را مٹیریل نہیں آئے گا تو مینوفیکچرنگ کیسے ہوگی؟ سیکنڈ ون یہ ہے کہ یا تو یہ اس طرح کے اتنے پلانٹ، اتنی چیزیں یہاں پہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ بزنس مین کمیونٹی کے مشاورت سے وہ یہاں پہ پلانٹ وغیرہ چیزوں کی اجازت دے، تاکہ را مٹیریل باہر سے نہ منگوایا جائے، وہ یہیں پہ ہی را مٹیریل بنے اور یہیں سے اس کی مزید مینوفیکچرنگ ہو. جیسا کہ پچھلی جتنی گورنمنٹس ہیں ان کو یہ ایگریمنٹ تھا کہ وہ جیسے گاڑیاں ہیں ٹویوٹا ہونڈا کی، وہ یہاں پہ ٹیکنالوجی کو لانچ کریں گے. دیکھیں یہاں پہ گاڑیوں کی اسمبلنگ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے گاڑی اتنی مہنگی ہے اور اتنے ٹیکسیز پہ لگ رہے ہیں. جیسا پچھلی گورنمنٹس کے بھی ایگریمنٹس تھے، ان کا وعدہ تھا کہ وہ یہاں پہ ٹیکنالوجی کو لائیں گے اور گاڑی پوری کی پوری یہاں مینوفیکچر ہوگی. انڈیا میں 2001 میں گاڑی کی جتنی بھی کارز کی ٹیکنالوجی ہے وہ لانچ ہو گئی تھی، اس وجہ سے وہاں پہ گاڑیاں اتنی سستی ہیں. یہاں پہ صرف اس کی اسمبلنگ ہوتی ہے اور ابھی تک گاڑی کا کسی کمپنی کا ایک یونٹ بھی لانچ نہیں ہوا، نہ ہی کوئی ٹیکنالوجی ایسی یہاں پہ آئی ہے کہ وہ مینوفیکچرنگ کر سکے. ساری اسمبلنگ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی کاسٹلی ہیں. جو ہماری دوسری چیزیں ہیں وہ بھی اتنی زیادہ کاسٹ کی اس لیے ہے کہ ساری امپورٹ ہو رہی ہیں. جتنا را مٹیریل ہے، جتنی چیزیں ہیں، پلانٹ، مشینری، ہر چیز امپورٹ ہو رہی ہے. اب گورنمنٹ اس میں ٹیکسز بڑھاتی جا رہی ہے، لیکن وہ اس میں کوئی راستہ نہیں دے رہی ہے کہ جیسے وہ را مٹیریل کا میں نے بات کی پہلے بھی کہ را مٹیریل دیں، یا اس میں اس کی مینوفیکچرنگ انہانس کرنے کے لیے الیکٹریسٹی جو بلز ہیں یا الیکٹریسٹی کو اس میں کمی لائیں بلز میں، یا اس کو فری کریں یا اس میں کم کریں ریشو. اب اتنا جو مہنگی ہے بجلی دے رہے ہیں، آئل میں انہوں نے ڈیزل آئل میں جو ہے نا ٹیکسیز بڑھا دی ہیں، چیزیں مہنگی کر رہے ہیں، تو مینوفیکچرنگ کیسے ہوگی؟ را مٹیریل کیسے بنے گا؟ جب تک یہاں را مٹیریل نہیں بن سکتا مینوفیکچرنگ ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، اسٹیل انڈسٹری جب تک نہیں بحال ہوگی، جیسے جتنی اسٹیل انڈسٹریاں ساری بند پڑی ہیں، جب تک وہ بحال نہیں ہوں گی مینوفیکچرنگ کیسے ہوگی؟ کیونکہ اسٹیل ہوگا تو ہی آپ کی اسٹیل انڈسٹری گرو کرے گی. اس کی گروتھ ہوگی، آپ یہاں پہ ٹیکنالوجی لا سکتے ہیں، پلانٹ، مشینریاں یہاں بن سکتی ہیں، لیکن سب سے پہلے ہمیں اس کی ضرورت ہے اسٹیل کی.
تو اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ادھر پاکستان میں موجود نہیں ہیں اور جس کا پچھلی بھی گورنمنٹ نے کئی وعدے کیے ہیں اور وہ وعدے وفا نہ ہو سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس چیزوں پہ توجہ دے، بجائے کہ یہ ٹیکسیز کو کچھ بڑھا رہے ہیں، کچھ ٹیکسیز کو کم کر رہے ہیں، کچھ کو ختم کر رہے ہیں. یہ تو وہی چیز ہے جو لاسٹ گورنمنٹ نے چیزیں کی ہیں وہی انہوں نے رپیٹ کر دی ہیں. وہ کہہ لیں کہ کان ادھر سے پکڑ لیں ادھر سے پکڑ لیں، تو وہ بات ایک ہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکسیز کو کمی کرنے کی بجائے یہ کچھ ایسے پلاننگ کریں کہ جس سے چیزیں باہر سے منگوانے کی بجائے یہیں پیدا ہوں، یہیں انسٹال ہوں اور یہیں سے بنے اور یہیں سیل ہوں. انفیکٹ ان کو ایکسپورٹ کو بڑھانا چاہیے، جیسے انہوں نے ایکسپورٹ کے ٹیکسیز میں ڈیوٹیز میں کمی کی ہے. تو لیکن جب تک یہاں مینوفیکچرنگ نہیں ہوگی، چیزیں یہاں بنے گی نہیں، پلانٹ مشینری نہیں لگے گی، آپ کی انسٹالیشن نہیں ہوگی، تو ہم کیا چیز ایکسپورٹ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم فروٹس ویجیٹیبل وغیرہ تو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایسی چیز جو ہم مینوفیکچرنگ یہاں کر سکیں اور اس کو ایکسپورٹ کر سکیں، تو میں سمجھتا ہوں پھر ہی آپ کا جو ریونیو ہے وہ بڑھے گا اور آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی، جس سے آپ کو آپ کے ملک و قوم میں جو ریونیو کا جو کمی ہے اس میں اضافہ ہوگا، جو ڈیفیسٹ ہے اس میں کمی ہوگی. جتنے بھی لونز وغیرہ لیے گئے ہیں وہ ساری اسی طرح پے کر سکیں گے، بجائے کہ ہم باہر سے امپورٹ کریں را مٹیریل، وہ بنائیں اور پھر ہم اس کو مینوفیکچر کرنے کے بعد ایکسپورٹ کر دیں. تو جو ٹیکسیز ہم امپورٹ پے کر رہے ہیں اور جو پیسہ ہم امپورٹ کے ذریعے باہر بھیج رہے ہیں، تو وہ تو ہم مزید ڈیفیسٹ میں جا رہے ہیں. تو جب تک ہمیں را مٹیریل یا چیزیں یا پلانٹ یہاں نہیں لگا کے گورنمنٹ دے گی تو ہم کیسے اس کو ایکسپورٹ کر سکیں گے؟ تو میری یہی اس میں گزارش یہ ہوگی کہ گورنمنٹ ٹیکسیز کو کچھ کم کرنے یا بڑھانے یا کوئی ختم کرنے کی بجائے اس پہ توجہ دے کہ وہ انڈسٹریز کو کیسے بوم پہ لے کے جا سکتی ہے، انڈسٹریز کو کیسے وہ ان کے سیٹ اپ کو بڑھا سکتی ہے، ان کے چیزوں کو بڑھا سکتی ہے. تو جب تک یہ نیٹ ورک نہیں بڑھے گا، ڈیفیسٹ کم نہیں ہو سکتا، نہ ہی ریونیو انکریز ہو سکتا ہے. تو اس میں کوئی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. جی تھینک یو.